الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا
معكم فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم. دیکھیے ترجمہ. یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قل، آپ کہہ دیجئے، لمن فی ایدیکم من الاسری، ان قیدیوں سے جو آپ کے قبضے میں ہیں، ان یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا، اگر اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں خیر کو جان لے گا، یعنی ایمان کو، یؤتکم خیرا مما اخذ منکم، تو اللہ تعالیٰ تم کو اس سے زیادہ خیر عطا فرمائے گا جو تم سے لیا گیا، ویغفر لکم، اور تمہیں معاف کر دے گا، واللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والے، بہت رحم کرنے والے ہیں. وَإِن يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ، اور اگر یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو دھوکہ دیں، فقد خانوا اللہ من قبل، تو اس سے پہلے بھی انہوں نے اللہ کے ساتھ دھوکہ کیا، فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو آپ کے قبضے میں دے دیا. واللہ علیم حکیم، اللہ تعالیٰ علم والے، حکمت والے ہیں. ان الذین آمنوا، یقیناً جو لوگ ایمان لائے، وہاجروا، اور ہجرت کی، وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، اور جہاد کیا اپنے مالوں اور اپنے جانوں کے ذریعے سے اللہ کے راستے میں، والذین آووا ونصروا، اور وہ لوگ جنہوں نے ان کو ٹھکانہ دیا اور ان کی مدد کی، اولئک بعضهم اولیاء بعض، یہ وہ ہیں کہ جو آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں. والذین آمنوا ولم یہاجروا، اور وہ لوگ کہ جو ایمان لائے لیکن ہجرت نہیں کی، ما لکم من ولایتہم من شیء، تو تمہارے لیے ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، حتی یہاجروا، یہاں تک کہ وہ ہجرت کر جائیں. وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ، ان حال میں بھی اگر وہ تم سے مدد مانگیں، فی الدین، دین کے معاملے میں، فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ، تو تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم ان کی مدد کو پہنچو. إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ، ہم اگر اس قوم کے خلاف بات ہو کہ جس کے اور تمہارے درمیان میں کوئی عہد ہو. واللہ بما تعملون بصیر، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو دیکھنے والے ہیں. والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں. الا تفعلوه تکن فتنة فی الارض وفساد کبیر، اگر تم یہ حکم پورا نہ کرو گے تو زمین میں فتنہ اور بہت زیادہ فساد پیدا ہوگا. والذین آمنوا وہاجروا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، ہجرت کی، وجاہدوا فی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں جہاد کیا. والذین آووا ونصروا، اور وہ لوگ جنہوں نے ٹھکانہ دیا اور مدد کی. اولئک هم المؤمنون حقا، یہ وہ لوگ ہیں جو حقیقت میں ایمان والے ہیں. لہم مغفرۃ ورزق کریم، ان کے لیے اللہ کی طرف سے مغفرت اور جنت کی بہترین روزی کا وعدہ ہے. والذین آمنوا من بعد، اور وہ لوگ جو ایمان لائے ہجرت کے بعد. وہاجروا وجاہدوا معکم، اور انہوں نے بھی ہجرت کی اور آپ کے ساتھ جہاد بھی کیا. فأولئک منکم، تو یہ لوگ بھی تمہارے ہی ساتھ ہیں. وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ، اور رشتہ دار ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں اللہ کی کتاب کے مطابق. ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کا پورا علم رکھنے والے ہیں. کافی دنوں بعد درس قرآن کا سلسلہ شروع ہوا ہے اور موضوع غزوہ بدر
چل رہا تھا۔ یہ کولر بند ہے کیا؟ کس نے بند کیا؟ ایسی کوئی پابندی تو نہیں ہے نا کہ تفسیر میں کولر نہیں لگا سکتے؟ بند کرنے والوں کو بھی عقل ہونی چاہیے کہ مجموعہ بیٹھا ہے، ذکر کی مجلس لگی ہے، قرآن کریم کی تلاوت کا معاملہ ہے، آواز میں خلل ہو تو مائک ٹھیک کرنا چاہیے، لیکن گرمی میں نہیں بیٹھنا چاہیے۔ موسم کے حساب سے رعایت ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کا حکم دیا ہے۔ آپ سنتے ہیں، آپ کو کچھ نہیں ہوگا، کہنے والے پر تو اثر پڑے گا نا موسم کا۔ یہ مضمون ہے غزوہ بدر کے بعد کا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ اس سے پہلے والی آیت میں میں نے ایک واقعے کی طرف اشارہ کیا تھا کہ رسول اقدم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے صحابہ نے مشورہ کیا بدر میں قید ہونے والوں کے بارے میں کہ بدر کے قیدیوں کے ساتھ کیا کیا جائے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا۔ حضرت عمر کی رائے تھی کہ سب کو قتل کر دیا جائے اور ہر آدمی اپنے رشتہ دار کو قتل کرے گا، باپ ہوگا تو بیٹے کو، بھائی ہوگا تو بھائی کو۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے اس سے الگ تھی۔ حضرت ابو بکر نے کہا تھا کہ چونکہ ہمارا ابتدائی زمانہ ہے اور بالکل اسلام ابتدائی مرحلے میں ہے، ہجرت کے بعد کا موقع ہے، اور ہمیں ضرورت ہے افراد کی بھی، مال کی بھی، صلاحیتوں کی بھی، تو رائے یہ ہے کہ ان سے فدیہ لے کر کے ان کو چھوڑ دیا جائے۔ فدیہ کیا؟ مال، رقم۔ اور جن کے پاس فدیہ دینے کی طاقت نہیں تھی ان کو کہا گیا کہ تم کو لکھنا آتا ہو تو مدینے کے بچوں کو لکھنا سکھا دو، تم کو کوئی ہنر آتا ہو تو ہمارے بچوں کو ہنر سکھا دو، پڑھنا آتا ہو پڑھنا سکھا دو، تمہاری چھٹی۔ یہ آیت نازل ہوئی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم، اللہ بھی یہی چاہتا تھا جو عمر چاہتے تھے، اللہ بھی یہی چاہتا تھا جو عمر چاہتے تھے کہ سب کو قتل کر دیا جائے، مگر چونکہ تم نے فیصلہ کر لیا۔ اللہ کا عذاب آ چکا تھا، حضور نے بتایا کہ اس درخت تک عذاب آ گیا تھا، اگر مدینے پر عذاب آتا تو عمر کے علاوہ کوئی نہیں بچتا تھا، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے وہ حکم باقی رکھا۔ تو اب یہ جو فدیہ دینے والے صحابہ تھے، ان میں سے بعض صحابہ بڑے مالدار تھے، جیسے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو العاص تھے، حضور کے داماد تھے، انہوں نے فدیے میں کیا منگایا؟ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنی صاحبزادی حضرت زینب کو جو ہار پہنایا تھا نکاح کے موقع پر، وہی ہار فدیے میں آ گیا، تو حضور نے جب دیکھا تو رونے لگے۔ تو مالدار لوگ بھی تھے، غریب بھی تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو ایک شفقت والا اور بہت ہی نرمی والا حکم دیا کہ اے نبی، ان میں جتنے لوگ فدیہ دے کر جا رہے ہیں، ان میں سے جو بھی مسلمان ہو جائیں گے، چاہے یہاں ہو چاہے مکہ جانے کے بعد ہو، جو ان میں سے مسلمان ہوگا ہم اس کو دنیا کے اندر اس نے جتنا فدیہ دیا اس سے زیادہ مال دنیا ہی کے اندر اس کو لوٹا دیں گے، اور آخرت کے اندر اس کو مستقل مغفرت کا پروانہ دیا جائے گا۔ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس زمانے میں حضرت عباس نے 700 اشرفیاں جو سونے کے سکے ہوتے تھے وہ اپنے ساتھ لے کر چلے تھے،
ظاہر ہے کہ ایک سونے کا سکہ بڑا قیمتی اور 700 سونے کے سکوں کی قیمت کیا ہوگی؟ تو حضرت عباس کو بلایا گیا، آپ اپنا فدیہ لاؤ۔ تو حضرت عباس نے کہا کہ وہ جو میرے ساتھ، اچھا نکلے تو تھے مکہ سے خرچ کرنے کے لیے کہ ان ہمارے لشکر والوں پر خرچ کریں گے، لیکن موقع ہی نہیں ملا، وہ اپنے سونے کے ساتھ قید کر لیے گئے، وہ بھی پکڑے گئے اور ان کا سونا بھی پکڑا گیا۔ تو اللہ کے رسول کی خدمت میں جب حاضر ہوئے تو حضرت عباس نے کہا کہ میرا فدیہ 20 اوقیہ سونا جو پہلے ہی سے آپ کے پاس ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ دیکھو، جو مال مقابلے پر ملتا ہے وہ مسلمانوں کے لیے مال غنیمت بن جاتا ہے، اور مال غنیمت جب بن گیا تو اب تمہارا اس میں کوئی حصہ باقی نہیں رہا، بلکہ وہ اب نکل کر تمہاری ملکیت سے نکل کر مسلمان کی ملکیت میں چلا گیا۔ جس نے بھی تم کو قید کیا وہ اس کا مالک ہے، تم اپنے مال کو مکے سے منگا کر کے لوٹاؤ، اور تم مالدار ہو۔ تمہارے یہ 2 بھتیجے بھی ہیں، ایک حضرت علی کے بھائی تھے عقیل، اور ایک حارث بن نوفل تھے، یہ دونوں بھی ان دونوں کا فدیہ بھی تم ہی ادا کرو گے۔ تو حضرت عباس کہنے لگے، بھتیجے میرا اپنا نکلنا ہی بھاری ہے، مشکل ہے، آپ یہ دونوں کا بھی میرے اوپر خرچ ڈالتے ہو، مجھے تو مکے والوں سے اب بھیک مانگنی پڑے گی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چچا اور رات کو نکلتے ہوئے چچی کو جو تم نے سونے کے سکے پکڑائے کہ اگر میں جنگ میں کام آ جاؤں، کچھ حادثہ ہو جائے تو اپنا خرچہ چلانے کے لیے جو تم نے رات کے اندر جو دیے تھے وہ مال کہاں گیا؟ تو حضرت عباس کہتے ہیں کہ اس کا پتہ تم کو کیسے چلا؟ میرے اور ام الفضل کے درمیان کی بات تھی، رات کی تنہائی تھی، کوئی تیسرا بندہ نہیں تھا، تم کو کیسے معلوم ہوا؟ تو حضور نے فرمایا کہ میرے رب نے مجھے بتایا۔ بس وہی لمحہ تھا، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ بھتیجے مجھے تیرے نبی ہونے پر یقین تو تھا، بس کچھ خدشات ذہن میں تھے، اس واقعے کے بعد میں تمہارے ہاتھ پر ایمان قبول کرتا ہوں۔ اب دیکھیے یہ تو ایک بات ہو گئی، اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت اور دور اندیشی دیکھیے، بہت اہم موضوع ہے۔ غیر مسلموں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے رہن سہن کے آداب بتائے گئے ہیں اس کے اندر، کہ کیسے غیر مسلموں کے ساتھ، تم کمزور ہو تو کیسے ان کے ساتھ معاملات کریں، تم طاقت میں ہو تو کیسے ان کے ساتھ معاملات کیے جائیں۔ اب یہاں دیکھیے حضرت عباس ایک ایسی سچویشن میں ہیں کہ مدینہ منورہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایمان قبول کر رہے ہیں، مگر حضور کی حکمت اور دور اندیشی اور آپ کی سیاسی بصیرت دیکھیے، آپ نے حضرت عباس سے یہ فرمایا کہ دیکھو چچا، تمہارے ایمان کا میں اور اللہ گواہ ہے، اپنے ایمان کا اظہار کسی کے سامنے مت کرنا۔ وجہ پوچھی حضرت عباس نے، کیوں؟ کہنے لگے کہ مجھے معلوم ہے کہ تم لوگوں کو بہت قرض دیتے ہو، اور مکے کے اندر تم نے دیا، اتنا قرض تم نے دے رکھا ہے کہ وہ قرض واپس تمہیں ملے گا اسی وقت جب تم مکے میں جا کر اپنے ایمان کو چھپاؤ گے۔ اگر مکے والوں کو معلوم ہو گیا کہ تم نے ایمان قبول کر لیا تو تمہارا سارے کا سارا قرض وہ اڑا دیں گے۔ دیکھ رہے ہیں حکمت؟ اب جذباتی لوگ کیا کہتے ہیں کہ ایمان سے بڑی دولت کہاں ملتی تھی، لیکن نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فراست، آپ کی دور اندیشی اور آپ کی حکمت دیکھیے کہ ایمان میں آنے کے بعد ایک مسلمان کو مالی نقصان سے بچانا، یہ بھی آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور آپ کی سیرت کا پہلو ہے۔ ایسا نہیں کہ خاندان سے توڑ کر کے بلا لیا، ایمان قبول کروا لیا، 2-4 سال مزے اڑا لیے اور اس کے بعد تنہا چھوڑ دیا، نہیں، یہ طریقہ اسلامی طریقہ نہیں ہوتا۔ یہ خواہشات نفسانیہ کو اسلام کا لبادہ اڑانا کہتے ہیں۔ اللہ کے رسول کی حکمت دیکھیے، فرماتے ہیں کہ آپ کو ابھی اپنے ایمان کا اظہار نہیں کرنا ہے، آپ جائیں واپس، یہ فدیہ آپ دیں، ایمان قبول کر لیا آپ نے، میں آپ کے ایمان کا گواہ ہوں، اور
اب آپ مکہ جا کر کے اپنے ایمان کو چھپا کر رکھیں، اعلان نہ کریں، دعوت نہ دیں کسی کو۔ آقا علیہ السلام کے حکم کو حضرت عباس نے تسلیم کیا، مدینہ مکہ آ گئے۔ ہر سال پوچھتے تھے بھتیجے آؤں، میرا جی چاہتا ہے کہ میں آ جاؤں۔ حضور فرماتے کہ نہیں چچا، آپ کو وہیں رہنا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ مکے کے اندر ذی اثر لوگوں میں مانے جاتے ہیں، آپ کا ایک اثر ہے۔ اگر آپ بھی وہاں سے ایمان قبول کر کے آ گئے تو پہلے ہی ہم عمر آ گئے، ابو بکر آ گئے، عثمان آ گئے، حمزہ آ گئے، شہید ہو گئے۔ اب وہاں کوئی با اثر مسلمان باقی نہیں ہے۔ آپ ان کا کفرستان کے اندر ان کافروں کے درمیان رہیے، اپنے ایمان کو چھپا کر رکھیے۔ وقت ضرورت کسی مسلمان کو آپ کی ضرورت پیش آ جائے تو آپ اس کی مدد کے لیے وہاں ہونا آپ کا ضروری ہے۔ کیا حکمت ہے دیکھیے، مدد کی نیت سے، اور ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کا مددگار بنانا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا کارنامہ ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جو فدیہ آپ دیو گے، سچے دل سے اگر ایمان قبول کر لو گے، جیسے حضرت عباس نے کیا، تو فدیے کے بدلے میں دنیا کے اندر اتنا کچھ دے دیا جائے گا کہ تم تصور نہیں کر سکتے۔ میں نے آپ کو کہا کہ حضرت عباس کا فدیہ کیا طے ہوا تھا؟ 20 اوقیہ سونے کے سکے۔ اب حضرت عباس کیا فرماتے ہیں؟ حضرت عباس فرماتے ہیں یہ آیت میرے بارے میں نازل ہوئی، بڑے فخر سے کہتے تھے یہ آیت میرے بارے میں نازل ہوئی، اور اس آیت کی حقانیت کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے 20 اوقیہ سونے کے سکے دیے، 20 کا عدد ذہن میں رکھیے۔ آج الحمدللہ میرے 20 غلام مختلف شہروں کے اندر کاروبار میں مشغول ہیں، اور ہر ایک غلام کا کاروبار سے مجھے جو نفع حاصل ہوتا ہے وہ 20,000 اوقیہ سونا حاصل ہوتا ہے۔ اسی کو فرمایا اِن یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا، اگر اللہ نے تمہارے اندر دلوں کے اندر ایمان کو پا لیا، حقیقی معنی میں تم مومن بن گئے، یؤتکم خیرا مما اخذ منکم، کہ جو تم سے لیا گیا اس سے بہتر تم کو دنیا کے اندر دے دیا جائے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور آخرت میں تمہارے لیے مغفرت کا وعدہ ہے۔ فرماتے تھے حضرت عباس کہ مجھے اس آیت کی حقانیت کا اتنا اطمینان ہے، یقین ہے کہ دنیا میں نے اس کا ایک پہلو دیکھ لیا، اب مغفرت والا جو پہلو ہے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ میں اس کو بھی دیکھ لوں گا۔ واللہ غفور الرحیم، اللہ معاف کرنے والے رحم کرنے والے ہیں۔ یہ دنیا کا واحد قانون ہے کہ قیدیوں کو ضمانت کے لیے جو رقم دی گئی ہے، بعد میں اللہ نہ صرف وہ رقم لوٹا رہا بلکہ اس کے بدلے میں اس سے 1000 درجے زیادہ لوٹایا جا رہا ہے۔ اور ایک جماعت اس میں وہ بھی تھی کہ یا رسول اللہ یہ فدیہ دے کر بھاگ تو رہے ہیں، ہماری سوچ کا دوسرا پہلو کیا، یہ ہمیں دھوکہ دے رہا ہے، مسلمانوں کے سامنے آ کر کے نرم نرم بات کر کے ہمیں دھوکہ دے کر بھاگ رہے ہیں، ہم سے بچ کر جا رہے ہیں۔ وَإِن يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ، اللہ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ یہ جو جانے والے ایمان والے بن کر جا رہے ہیں یا فدیہ دے کر جا رہے ہیں، یہ مکہ جا کر دوبارہ آپ کے ساتھ خیانت کریں یا آپ کو دھوکہ دینے کی کوشش کریں گے، تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وَإِن يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ، اگر یہ آپ کے ساتھ خیانت کرنا چاہتے ہیں، فَقَدْ خَانُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ، یہ تو اللہ ہی کو دھوکہ دے کر یہاں تک آئے تھے۔ بھئی ایک کافر اللہ ہی کا تو باغی ہے، جب اللہ کے ساتھ اس نے خیانت کی اور دھوکہ دیا تو آپ تو بہرحال رسول ہیں، پھر بھی ہم آپ کو یہ اطمینان دلاتے ہیں فَقَدْ خَانُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ، کہ انہوں نے اس سے پہلے ہی اللہ کے ساتھ خیانت کی، فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ، اللہ نے ان میں سے بہت سوں کو آپ کے قبضے میں دے دیا۔ کب دیا؟ بدر میں دیا،
مکے والے قید ہوئے، 70 مارے گئے، 70 کو قید کیا گیا۔ 140 کی تعداد کوئی معمولی تعداد نہیں ہوتی۔ 900 یا 1000 میں سے 140 کا معاملہ اگر خراب ہو جائے تو بہت بڑی کامیابی ہے۔ تو اللہ نے تمہارے قبضے میں پہلے ہی دے دیا، اگر یہ جا کر خیانت کریں گے تو دوبارہ اللہ ان کو تمہارے قبضے میں دے دے گا۔ یہ ہے مطلب اس کا، تسلی دے دی۔ واللہ علیم حکیم، اللہ تعالیٰ بہت علم والے اور حکمت والے ہیں، وہ جانتے ہیں کب کیا کرنا ہے۔ یہاں تک یہ موضوع جو بدر والوں کا تھا مکمل ہو گیا۔ اب ایک اہم موضوع کی طرف سورہ انفال کی آخری 4 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے مضامین بیان کیے ہیں۔ بڑا خوبصورت بھی ہے موضوع، اور ایمان والوں کا مقام اور مرتبہ بھی اس میں بتایا گیا ہے۔ مکہ مکرمہ سے ہجرت جب ہوئی، آرام کرنے والے احباب چلے جائیں، ماحول بگڑ رہا ہے آپ کی وجہ سے، نیند کا تقاضا ہو آرام کر سکتے ہیں جا کر۔ یہاں بیٹھ کر سونے کی اجازت نہیں ہے، یہ وعظ بیان اجتماع نہیں ہے، یہ درس ہے۔ جس کو نیند آ رہی بالکل اپنے گھر آرام جا کر سو جائیں، پوری اجازت ہے، کوئی عیب نہیں ہے اس کے اندر، لیکن یہاں بیٹھ کر ماحول خراب کرنے کی قطعاً اجازت نہیں دی جا سکتی۔ اللہ فرماتے ہیں ہجرت اور ایمان، یہ 2 چیزیں بہت اہم تھیں۔ تھوڑا سا اسلامی تاریخ آپ ذہن میں لائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں شروع میں ایمان کے لیے صرف زبان سے کلمہ طیبہ کا اقرار اور دل سے گواہی، یقین، یہ 2 چیزیں کافی تھیں۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا کہ ہجرت کرو، اب ایمان کی تکمیل کے لیے ہجرت بھی فرض ہو گئی تھی۔ کیا ہو گئی تھی؟ بہت ذمہ داری سے سنیے گا، ایمان کی تکمیل کے لیے ہجرت بھی فرض ہو گئی تھی۔ کب تک رہی ہجرت؟ کب تک فرض رہی؟ نہیں، اس کے فتح مکہ تک، وفات رسول نہیں۔ کتنا سال میں فتح مکہ ہوا؟ 8 سال میں ہوا ہے۔ 8 سال ہجرت فرض رہی۔ کتنے سال؟ ہجرت یعنی کفر کے ماحول سے نکل کر ایمان کے ماحول میں جانا ہر مکے میں رہنے والے مسلمان پر فرض قرار دے دیا گیا تھا۔ اگر کوئی مسلمان مکے میں رہتا، ایمان لاتا، مگر ہجرت نہ کرتا تو اس کا ایمان کامل نہیں تھا۔ کیا ضابطہ ہے دیکھیے۔ جیسے ہی مکہ فتح ہوا تو اب مکے کی جو پوزیشن تھی، جو اس کی حیثیت تھی، وہ بدل گئی۔ پہلے مکہ کفر کا دارالکفر تھا، بعد میں مکہ کیا بن گیا؟ دارالاسلام بن گیا، دارالایمان بن گیا۔ تو ظاہر ہے کہ دارالکفر سے دارالاسلام یعنی مدینے کی طرف ہجرت کرنا فرض تھا۔ جب مکہ خود دارالاسلام بن گیا تو اب یہاں سے ہجرت ختم ہو گئی۔ اب دنیا کے اندر ہجرت کا حکم باقی نہیں رہا۔ حضور نے فرمایا لا ہجرت بعد الفتح۔ کیا فرمایا؟ لا ہجرت بعد الفتح، فتح مکہ کے بعد اب ہجرت کرنے کا کوئی تصور نہیں۔ اب سفر ہو سکتا ہے، ہجرت کا نام نہیں لیا جا سکتا۔ سفر ہو سکتا ہے، مکہ سے مدینہ کسی نے سفر کیا، مدینہ سے مکہ کسی نے سفر کیا، تو یہ سفر تو ہے لیکن ہجرت نہیں ہے۔ کیوں؟ حضور نے فرما دیا لا ہجرت بعد الفتح، فتح مکہ کے بعد ہجرت ختم ہو گئی۔ اب دیکھیے آگے کیا فرماتے ہیں۔ ایمان والوں کے 2 طبقے، ایک وہ طبقہ جنہوں نے ہجرت کی، ایک وہ طبقہ جنہوں نے ہجرت نہیں کی۔ کچھ تھے نا مسلمان مدینہ مکے کے اندر جو رک گئے تھے، ایک وہ طبقہ جنہوں نے ہجرت کی، ایک وہ طبقہ جنہوں نے ہجرت نہیں کی۔ مدینہ منورہ کے اندر رہنے والے مسلمانوں کی ایک جماعت تھی، ہجرت کر کے آنے والے مسلمانوں کی مدد کرنے والے، ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ انصار۔ کیا کہا جاتا ہے؟ انصار۔
ہجرت کر کے آنے والوں کو کیا کہا جاتا تھا؟ مہاجر، مہاجر ہجرت کرنے والے۔ آج بھی پاکستان میں ایک قوم ہے، پاکستان میں آج بھی ایک ایسی قوم ہے جو ہندوستان کے 1947 کے حالات میں یہاں سے ہجرت کر کے پاکستان چلی گئی، ان سب کو مہاجر کہا جاتا ہے، نام ہی ان کا مہاجر پڑ گیا۔ تو مکے مدینے کے اندر دو جماعتیں، ایک مہاجرین کی اور ایک انصار کی۔ اللہ فرماتا ہے ابتدائی زمانے کا حکم کیا تھا؟ مہاجر ہجرت کر کے مدینہ آئے، اللہ کے رسول نے ایک انصاری کو ایک مہاجر کو بلایا، ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا، مواخات، آپ نے بھائی چارہ قائم کر دیا تھا نا، کہ عبد الرحمن ابن عوف کو بلایا، ایک صحابی کو بلایا، تم ان کو اپنے گھر لے جاؤ، تم دونوں بھائی بن گئے۔ کیسے بھائی بنے تھے وہ؟ حضرت عبد الرحمن ابن عوف جس صحابی کے ساتھ تھے، سعد بن ربیع کے، فرماتے ہیں کہ میری دو بیویاں ہیں، جس کو آپ کہو میں طلاق دے دیتا ہوں، آپ اس سے نکاح کر لو۔ پھر کہا میرے دو گھر ہیں، ایک آپ کو دے دیتا ہوں، میرے دو کاروبار ہیں، اس میں سے آدھا آپ لے لینا۔ سارے صحابہ نے اسی طرح قربانیاں دی تھی جو انصار تھے، مہاجرین کی مدد کی۔ سورہ حشر میں فرمایا للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اللہ کی محبت میں ہجرت کی تھی، دین کی سربلندی کے لیے ہجرت کی تھی، اسلام کے تحفظ کے لیے ہجرت کی تھی۔ جب مدینہ پہنچے تو ان لوگوں نے بھی دل کے دروازے کھولے، ساتھ میں آ گئے۔ اب اللہ کا حکم کیا تھا پتہ ہے اس زمانے میں؟ اگر کوئی انصاری مر جاتا، صحابی ہجرت کر کے آنے والے کی مدد کرنے والا کوئی مسلمان مر جاتا، تو اس مسلمان کے مرنے کے بعد اس کے خاندان والوں کو بعد میں وراثت ملتی تھی، پہلے ہجرت کر کے آنے والے کو وراثت دی جاتی تھی۔ اہمیت، اللہ کی نگاہوں میں ہجرت کی اتنی اہمیت تھی۔ اور اگر کوئی مہاجر مر جاتا اور ہجرت کر کے آنے کے بعد جس گھر میں اس کا قیام تھا، مہاجر کے پاس تلوار ہے، زرہ ہے، کچھ چیزیں ہیں، تو وہ چیزیں اٹھا کر کے اس کو وراثت میں انصاری کو دے دیا جاتا تھا۔ اب اس پہلے والے مسئلے کو پہلی آیت میں بیان کیا گیا ہے، کیا؟ ان الذین آمنوا وہاجروا، وہ لوگ جو ایمان لائے اور ہجرت کی، ایمان ہجرت۔ تیسری چیز وجاہدوا باموالہم وانفسہم، اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ جہاد کیا، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں۔ ایک والذین آووا ونصروا، دوسری جماعت کا ذکر ہو رہا ہے، اور وہ لوگ جنہوں نے ان آنے والوں کو ٹھکانہ دیا اور ان کی مدد کی، اولئک بعضهم اولیاء بعض، یہ دونوں ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ اب ایک ترجمہ اس کا کیا گیا، یہ دونوں ایک دوسرے کے وارث ہیں، جس کی تفسیر میں نے ابھی آپ کے سامنے رکھی۔ اور ایک جماعت وہ تھی جو مکہ میں رہ گئی تھی، ایمان میں تو آ گئے لیکن ابھی ہجرت نہیں کی۔ کیوں نہیں کی؟ خاندان تھا، گھر تھا، کاروبار تھا، ہجرت کا حکم آ گیا پھر بھی ہجرت نہیں فرمائی، رکے ہوئے تھے۔ اللہ نے کیا ضابطہ بیان کیا ہے! مسلمانوں کی اجتماعیت کے ساتھ جو مسلمان چلتا ہے وہ مسلمانوں کا ہمدرد مانا جاتا ہے، اور جو اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد بنا کر کے علیحدہ زندگی گزارنا چاہتا ہے، ان کے بارے میں فرماتے ہیں والذین آمنوا ولم یہاجروا، وہ لوگ جو ایمان میں آئے مگر ہجرت نہیں کی، ما لکم من ولایتہم من شیء، اے نبی اور مسلمانوں تمہارا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ ذاتی مفاد، ملی مفاد، قوم کا مفاد سامنے رکھنا، یہ حکم ہے اللہ کا۔ ذاتی مفاد کو قوم کے مفاد کے مقابلے میں لایا جائے تو فرمایا تمہارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ کاش کہ ہمیں یہ بات سمجھ میں آ جائے، کاش کہ ہمیں یہ بات سمجھ میں آ جائے۔ ذات، میری جماعت، میری تنظیم، میرا گروہ، میں، میرا خاندان، ہم مسلمان، اللہ کے رسول کی امت، سب کی بات ہو رہی۔ اگر آپ اپنی بات کرتے ہو، اپنی جماعت کی بات کرتے ہو،
اپنے نظریے کی بات کرتے ہو، اپنی سوچ اور فکر کی بات کرتے ہو، مَا لَكُم مِّن وَلَایَتِهِم مِّن شَیْءٍ، قرآن کہتا ہے کہ آپ کا ان مسلمانوں سے کوئی تعلق نہیں، چاہے آپ 1000 کروڑ کی ڈیل کا حصہ بنے، چاہے آپ 500 کروڑ کی ڈیل کا حصہ بنے، مَا لَكُم مِّن وَلَایَتِهِم مِّن شَیْءٍ، تمہارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ ارے ہمایوں کبیر منافق ملت، عجیب مسئلہ ہے۔ دیکھیے تاریخ آپ کو یاد ہو، ٹیپو سلطان کے ساتھ غداری کرنے والا ابے کہاں کا میاں بھائی، یہ زمانے کا میاں بھائی، اور نواب سراج الدولہ کے ساتھ غداری کرنے والا، ایک کا نام میر جعفر اور ایک کا نام میر صادق۔ کیا شعر کہا کسی نے، جعفر از بنگال، جعفر از بنگال، صادق از دکن، ننگ دنیا ننگ دین و ننگ وطن۔ ایک زمانہ تھا اس علاقے میں میر جعفر ہوا کرتا تھا، نواب سراج الدولہ کو اس نے نقصان پہنچایا، ہار گئے۔ کئی سال گزرنے کے بعد پھر ٹیپو سلطان کا زمانہ آیا تو یہاں ایک میر صادق اٹھا اور اس نے اس کو نقصان پہنچایا اور پوری دکن کی ریاستیں تباہی کا شکار ہو گئی۔ آج بھی اسی طرح کے کچھ لوگ نظر آتے ہیں۔ تو تاریخ میں کبھی آپ کلکتہ گئے ہیں؟ وہاں ایک گاؤں، ایک محل ہے، کیا نام ہے اس کا؟ کلکتے میں ایک محل ہے، کیا نام ہے اس کا؟ غدار محل، غدار محل، غدار۔ لوگ آج بھی وہاں پتھر پھینکتے ہیں، آج بھی وہاں اب بڑا خوش نما محل، شاندار عمارت بنی ہوئی ہے، لیکن غداری کے ساتھ اس کو اسٹیمپ لگ گیا، ہیریٹیج ہے وہ، ہیریٹیج کے اندر بھی نام اس کا غدار محل لکھا ہوا ہے، ثقافت کے اندر بھی۔ تو دو مضمون سمجھ گئے نا، ایک وہ ہجرت کی، ایمان قبول کیا، ہجرت کی، اللہ کے عمومی حکم کو قبول کیا۔ دوسرا وہ ایمان قبول کیا، ہجرت نہیں کی، اللہ کے عمومی حکم کو پورا نہیں۔ کب تک؟ آگے فرماتے ہیں مَا لَكُم مِّن وَلَایَتِهِم مِّن شَیْءٍ حَتَّىٰ يُهَاجِرُوا، یہاں تک کہ وہ ہجرت کر کے واپس نہ آ جائیں۔ اگر وہ ہجرت کر کے آ جائیں تو پھر اب وہ تمہارے ساتھ ہیں۔ یہاں تک ایک بات ہو گئی۔ اب دیکھیے ہمارا اسلام تنگ نظر نہیں ہے، ہمارا اسلام تنگ نظر نہیں ہے، ہم بالکل یعنی محدود ذہنیت کے نہیں ہیں۔ اللہ فرماتا ہے وَإِنِ اسْتَنصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ، یہ جو وہ دوسری جماعت تھی جو ہجرت نہیں کرنے والی ہے، ایمان والوں کے ساتھ نہیں آ رہی، مکے کے اندر رکی ہے، اگر ان کے اوپر کوئی مصیبت آ جائے اور وہ تمہیں مدد کے لیے پکاریں تو تم کیا کرو گے؟ اللہ فرماتا ہے فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ، تم ان کی مدد کرو، مگر یہ دیکھو کہ کس کے مقابلے میں بلایا جا رہا ہے۔ اگر وہ بلا رہے ہیں کسی ایسی قوم کے مقابلے میں جو تمہارے ساتھ ہمدردی کرتی ہے، تمہارے ساتھ رویہ اس کا اچھا ہے، تو پھر اس کی مدد مت کرنا، یہ تمہیں نقصان پہنچانے کے لیے بلا رہا ہے۔ پوری ہندوستان کی سیاست ہے اس آیت کے اندر۔ سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے آپ لوگ؟ ہاں تھوڑا تھوڑا جی اچھا، آیت کا مفہوم سمجھ گئے؟ وہ جماعت جو مسلمانوں کے اجتماعی موقف، اجتماعی نظریے کے خلاف اپنا ایک نظریہ بنا کر رہتی ہے، پوری ملت ایک طرف اور یہ ایک چھوٹا سا ٹکڑا ایک طرف، تو پہلے تو کہہ دیا کہ ان کا تم سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور خدا نہ خواستہ کل کو ان کی یہ کسی مصیبت میں پڑ جائیں اور ان کا کسی سے مقابلہ ہو تو یہ دیکھو کہ مقابلہ کس سے ہے، کسی ایسی کافر قوم سے ہے جس کا تم سے کوئی معاہدہ پہلے سے ہوا ہے، تم پہلے سے ان کے ساتھ کسی معاہدے کے اندر جڑے ہو۔
کہ ہم تم پر حملہ نہیں کریں گے، تم ہم پر حملہ نہیں کرنا، مگر یہ چھوٹی سی جماعت ان کو کھریج کر خود پر حملہ کرنے کے لیے آمادہ کرتی ہے، اور وہ تمہاری مدد کو پکارتے ہیں، تم کو مدد کے لیے پکارتے ہیں، تو مقابلے میں چونکہ ایسی جماعت ہے جس کا تم سے امن کا معاہدہ ہے اور ان کی شرارتوں کی وجہ سے وہ ان پر حملہ کرنا چاہتی ہے، تو تم کو ان کے مقابلے میں جانے کی اجازت نہیں ہے، اگرچہ کہ وہ کافر ہی کیوں نہ ہو۔ آج یقین مانیے ہمیں اپنے اکابر پر، واقعی ہمیں اپنے اکابر پر آج فخر ہوتا ہے۔ جمعیت العلماء کی جو نظریاتی باتیں اس زمانے میں لکھی گئی 1947 کی آزادی کے بعد، آج وہ نظر آتی ہے کہ دنیا کیا، انہوں نے کچھ بھی قرآن کے خلاف نہیں کیا، الحمدللہ۔ اب بچکانہ سیاسی باتیں، بچکانہ جملے، بچکانہ باتیں، نظری، اس کی کوئی حیثیت نہیں، ہم تو پیر کی دھول بھی نہیں سمجھتے ان باتوں کو۔ جو باتیں قرآن و سنت سے بالکل واضح طور پر ثابت ہوں، دنیا کی کوئی طاقت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ کیا جملہ لکھا، کیا آیتیں نازل ہو رہی ہیں، بتائیے کہ مسلمانوں کی ہر جماعت کی مدد نہیں کی جا سکتی، مدد کرنے سے پہلے دیکھو کہ وہ کس کے مقابلے پر تم کو بلا رہی ہے۔ اگر وہ کسی ایسی قوم کے مقابلے پر بلا رہی ہے کہ جس سے تمہارا امن والا معاہدہ ہے، تو تم کو اس معاہدے کی خلاف ورزی نہیں کرنی ہے۔ قرآن کہتا ہے وَإِنِ اسْتَنصَرُوكُمْ، اور اگر وہ جماعت تم کو مدد کے لیے بلائے، فِي الدِّينِ، دین کا نام لے کر، نہ رہے تکبیر کی بنیاد پر، اللہ کے نام پر، مسجد کے نام پر، رسول کے نام پر، برقعے کے نام پر، داڑھی ٹوپی کے نام پر اگر بلائے، جاؤ، مگر فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ، جاؤ ان کی مدد کرو، بھرو ان کی تجوریاں، مگر إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ، آگے کون ہے ان کے مقابلے پر وہ بھی دیکھ لینا۔ ان کی محبت میں کہیں تم اس نظریے اور اس معاہدے کی خلاف ورزی کرو گے تو یہ چھوٹی سی جماعت تو نکل لے گی، پوری ملت اسلامیہ معاہدے کی خلاف ورزی کے نتیجے میں بڑی مصیبت کا شکار ہو جائے گی۔ واللہ بما تعملون بصیر، اللہ تمہارے سارے اعمال دیکھ رہا ہے، اللہ تمہاری ساری باتیں دیکھ رہا ہے، تم کیا کہہ رہے ہو، کیا کر رہے ہو، کہاں بیٹھ رہے ہو، کس سے کیا معاہدہ کر رہے ہو، کس سے کیا ڈیل ہو رہی ہے، ساری چیزیں اللہ کے سامنے طے ہیں۔ یہ ایک نظریہ۔ اب ایک دوسرا نظریہ، والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض، اور جو کافر ہیں چاہے وہ کسی بھی جماعت کا کیوں نہ ہو، جو کافر ہے کسی بھی جماعت سے اس کا تعلق کیوں نہ ہو، کسی قوم سے اس کا تعلق کیوں نہ ہو، کسی علاقے سے اس کا تعلق کیوں نہ ہو، آپس میں ہزاروں ان کی دشمنیاں کیوں نہ ہو، اگر بات آئے اسلام کی اور حقانیت کی اور پوری ملت اسلامیہ کی، تو پھر وہ سب ایک نظر آتے ہیں۔ والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض، جو کافر ہیں وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، لہٰذا تم کو اپنی اجتماعیت کو مضبوط رکھنا ہے۔ اگر تم اپنی اجتماعیت مضبوط نہیں رکھو گے اور چھوٹی چھوٹی جماعتوں کے اندر بٹ کر کے اپنی طاقت کمزور کر لو گے، تو جب اسلام جہاں کمزور ہوتا نظر آئے گا وہاں دنیا کے اندر فتنہ اور فساد بڑھتا شروع ہو جائے گا۔ الا تفعلوه تکن فتنة فی الارض، فتنہ مچے گا زمین میں، فسادات ہوں گے، وفساد کبیر، اور بہت بڑے فسادات ہوں گے۔ اس لیے بہت حکمت کے ساتھ ہم کو قرآن کی روشنی میں ملکی حالات کا مطالعہ کرنا ہے، اللہ کے رسول کی سیرت کو سامنے رکھتے ہوئے ملکی حالات کا مقابلہ کرنا ہے، اپنے نظریے سے اپنی ایک فکر بنا کر، اپنی ایک سوچ بنا کر، کسی کی اندھی محبت میں مبتلا ہو کر نہ وہ ہماری قبر کا حصہ بنیں گے، نہ ہم ان کی قبر کا حصہ بنیں گے، نہ آخرت میں ہمارا کوئی ان کے ساتھ معاملہ ہوگا، لیکن غیر ایک قلبی تعلق کی بنا پر اگر ہم ملت کے اجتماعی مفاد کے مقابلے میں کھڑے ہوں گے تو پھر مسئلہ ہے۔ آگے فرماتے ہیں ہجرت کرنے والے بعد میں بھی ہجرت کر رہے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کے زمانے تک بھی اور حضور کے ہجرت کے زمانے سے لے کر
مکہ کے فتح ہونے تک بھی جتنا وقت گزرا تھا، کچھ مسلمان پہلے آ گئے، کچھ مسلمان بعد میں آنے لگے۔ اللہ نے ان کو کیٹیگری بنا دیا، والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، ہجرت کی اور جہاد کیا اللہ کے راستے میں، والذین آووا ونصروا، اور وہ لوگ جو جنہوں نے ان کو ٹھکانہ دیا اور مدد کی، یعنی مدینے والے، اولئک هم المؤمنون حقا، یہ سچے مومن ہیں۔ اسلام کی اجتماعی طاقت کو مضبوط کرنے کے لیے قربانی دینے والے سچے مومن ہوتے ہیں۔ صحابہ نکلے تھے مدینہ مکہ سے بغیر کسی لالچ کے، قرآن نے خود کہا ہے نا ان کے بارے میں، بغیر کسی لالچ کے نکلے تھے وہ۔ آج بھی مسلمان ہجرت کرتا ہے، جن کے پاس مال زیادہ ہے وہ یورپ چلے جاتے ہیں، جن کے پاس تھوڑا کم پیسہ ہو وہ ترکی ورکی چلے جاتے ہیں، بہرحال جاتے ضرور ہیں، ڈرتے ہیں کہ مستقبل میں کیا ہوگا اس ملک کے اندر، اور یہاں کے لوگوں کے ساتھ کیا ہمارے بچے کیسے محفوظ رہیں گے۔ یہ جو سوچ ہے اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہمارے ایک دوست بیچارے 3-4 کروڑ روپے ڈال کر کے ترکی گئے، پریشان ہیں، بہت شور سنتے تھے، پہلو میں دل کا جو چیرا تو ایک قطرے خون نکلا، بالکل پریشان، اب واپس آ نہیں سکتے، یہاں کا پاسپورٹ ختم کر دیا، وہاں کی نیشنلٹی لے لی، اس پاسپورٹ کو حوالے کر دیا، وہاں کے نیشنل بنے ہوئے، یہاں آتے ہیں تو ویزا پر آتے ہیں، پابندیوں کے ساتھ رہتے ہیں، اپنوں کے ساتھ ملنا چاہتے ہیں، تو جانے سے پہلے مشورہ کیوں نہیں کیا بھائی؟ ایک ہوڑ لگی ہوئی ہے کہ ہمارے بچوں کو PR ملنا چاہیے، ہمارے بچوں کو نیشنلٹی ملنی چاہیے، ہمارے بچے، یہ وہ ممالک ہیں جہاں سب پاگل حکومتوں پر بیٹھے ہیں، کب کیا ہوگا کس کے ساتھ کچھ نہیں جانتے، ایک غیر یقینی صورتحال کا شکار ہے۔ ہمارے اکابر کے قدموں میں یہ ساری چیزیں پڑی رہتی تھیں کہ آپ آ جائیں ہم آپ کو یہ دے دیں گے، کہا نہیں، ملک ہندوستان سے زیادہ بابرکت ملک ہماری نظروں میں مکے اور مدینے کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے، اسی لیے ہمارے اکابر کو جانا ہوتا تو مدینہ جاتے تھے، زندگی کے آخری سال مدینے میں گزارتے تھے، وفات پا جاتے تھے، اس سے ہٹ کر کہیں نہیں جایا کرتے تھے، کیونکہ یہاں کا جو سرمایہ ہے، یہاں ایک بہت بڑی تعداد مسلمانوں کی رہتی ہے، اگر لوگ بھاگنا شروع کر دیں با اثر لوگ، حضرت عباس سے کیا فرمایا حضور نے، با اثر ہو تم مکے میں رہنا، وہاں کے غریبوں کی مدد کے لیے تمہاری ضرورت پیش آئے گی۔ یہاں جن کو اللہ نے مال دیا وہ سب بھاگنے لگے، سب بھاگنے لگے، سب بھاگنے لگے، کل کو ان غریب مسلمانوں کا مددگار کون بنے گا؟ اس لیے بہت ہم کو اپنا ہر قدم، ہم چونکہ آزاد نہیں ہیں، ہم کو اللہ نے پہلے ہی کہہ دیا دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے، اور قید خانے کا قیدی کبھی بھی اپنی مرضی سے کوئی کام نہیں کر سکتا۔ ہم دنیا میں قیدی بنا کر بھیجے گئے، اللہ کی مرضی اور اس کی منشا کے خلاف ہم کوئی کام نہ کریں، کام تو ہوگا لیکن اس کے برے نتائج پھر ہماری زندگی کے اندر نظر آتے ہیں۔ ایک دوڑ لگی ہوئی ہے، گجراتی ایک زمانے میں پورا کینیڈا، پورا افریقہ اور پورا UK ان لوگوں نے قبضے میں لے رکھا تھا۔ نئی نسل جو اب آ رہی ہے گجراتی مسلمانوں کی، یہ اب یہاں سے کہیں نہیں جا رہے ہیں، یہیں پر اپنی طاقت اور معیشت کو مستحکم کرنے میں لگے ہیں، یہیں تجارتوں کو بڑھا رہے ہیں، یہیں مال جما رہے ہیں، یہیں پر اپنے آپ کو مضبوط بنا رہے ہیں۔ یاد رکھیے گا، فساد میں صرف وہی لوگ مارے جاتے ہیں جو غریب ہوتے ہیں، جن کے پاس پیسہ نہیں ہوتا، جن کو اللہ نے مال دیا ہو، مسلمان ہی کیوں نہ ہو، افسران بھی آ کر سلام ٹھوک کر چلے جاتے ہیں۔ اسی لیے پیسہ کمانے کے معاملے میں ہماری جو سوچ ہے وہ مناسب نہیں ہے۔ اللہ کے رسول کا بھی یہ منشا تھا۔ ایک نوجوان آیا، کہا یا رسول اللہ بے روزگار ہوں، اس کی نیت یہ تھی کہ حضور کچھ صدقہ دے دیں گے، کچھ اس کا بھلا کر دیں گے۔ حضور نے فرمایا کچھ کام آتا ہے؟ یا رسول اللہ کچھ نہیں آتا۔ فرمایا کہ اچھا ایک کام کرو، کلہاڑی لے آؤ۔ کلہاڑی منگائی، بنوانے لگوائی صحابہ سے، اور میں نے شاید جمعہ میں غالباً وہاں
رحمانیہ میں میں نے شاید بتایا کہ کس صحابی کا کیا بزنس تھا. وہ تلوار تیز کرنے والے صحابہ تھے، کچھ گھوڑے بیچنے والے، کچھ گھوڑوں کی گھاس بیچنے والے. میں نے ان سب کی فہرست وہاں رحمانیہ میں کسی موقع پر شاید جمعہ کے موقع پر میں نے سنائی تھی. تو ایک صحابی کو بلا کر کہا اس کی کلہاڑی کو تیز کر دو. وہ سیکل کر دی. کہا کہ پکڑ، یہ مدینے کے باہر جہاں جہاں بھی سوکھی لکڑیاں درختوں پر نظر آتی ہیں ان کو کاٹ کاٹ کر بازار میں لانا، بیچنا اور پھر اس سے اپنا گھر چلانا. آپ نے عملی تجارت، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بازار قائم کیا. مناخہ نامی جگہ پر آپ نے مستقل مسلمانوں کا کاروبار لگایا. کیا ضرورت تھی حضور کو؟ دنیا کمانے کے لیے آئے تھے حضور؟ نہیں. جب تک مسلمان اپنے پیروں پر کسی کا محتاج ہوئے بغیر کھڑا نہیں ہوگا تب تک دنیا میں آپ کی ہماری بات کی کوئی اثر نہیں، بات کا کوئی اثر نہیں ہوگا، نہ بات کی کوئی حیثیت ہوگی. اب یہ جتنے لوگ ہمارے ان لیڈروں کے آزو بازو گھومتے ہیں یہ سب بیچارے بے روزگار ہیں، سب بیچارے بے روزگار ہیں. الا ماشاءاللہ کوئی ہوگا تو ہوگا، اس لیے کہ اس کو دوسرا کچھ کام ہے نہیں. اب امید میں کھڑا ہے، 2-4 تصویریں لے لیں، خوش ہو گیا. بھئی گھر کیسا چلے گا؟ معیشت کیسے مضبوط ہوگی؟ تیرا مستقبل، تیرے بچوں کا مستقبل، تو کیسے اپنی بیوی کو پالے گا بھائی؟ اس کی فکر نہیں. 1 سال سے ایک نوجوان ایک فائل پکڑے گھومتا ہے کہ میڈیکل کالج میں ایک چھوٹی سی نوکری چاہیے. تو کیوں نوکری کی تلاش میں ہو؟ جتنا پیسہ تو نے پیروی کرتے ہوئے لگا دیا اتنے پیسے میں اچھا کاروبار لگا لیتا، اللہ اس میں برکت دیتا، تیرا گھر بھی چلتا، عزت بھی باقی رہتی. لیکن نہیں. 5-5 سال ہم جانتے ہیں، 5-5 سال ہر مرتبہ کورنگ لیٹر نیا اور نئی تاریخ اس پر لکھی جاتی ہے. یہ آگے ان سے درخواست، یہ آگے ان سے سفارش. مال پیسہ خوب مسلمانوں کو کمانا چاہیے. دنیا جھکے گی. غریبوں کی کوئی عزت نہیں کرتا اور اسلام بھی غربت کو پسند نہیں کرتا. غریب کے نتیجے بلکہ حضور نے فرمایا فقر و فاقے والے لوگ کفر کی طرف چلے جاتے ہیں. جتنی مسلمان بچیاں بھاگ رہی ہیں اس میں غربت بھی ایک بڑا ریزن ہے. ماں باپ شادیاں نہیں کر پاتے، ماں باپ سنبھالتے نہیں. ابھی ایک مسئلہ چل رہا ہے، بالکل عجیب و غریب معاملہ ہے. کل بیٹھک تھی، لگے ہوئے ہیں بچی کی والدہ خاندان والے، نہیں مول صاحب اس کی شادی کرا دو. میں کیا کرتا یہ 2-4 ہزار تنخواہ کمانے والا تمہاری بچی؟ نہیں مول صاحب کرنے دو. میں نے کہا تم ڈر رہی ہو کہ جب اس کی حقیقی معنی میں شادی کی عمر آئے گی اور شادی کرنا چاہو گی تو تمہارے پاس پیسہ نہیں ہے، اس لیے جو لگا اس کے ساتھ ڈالنا چاہتی ہو اپنی بچیوں کو، چاہے مسلمان ہو چاہے غیر مسلم ہو. غربت. نظام زکوٰۃ اسی لیے اسلام نے مستحکم کیا تھا. زکوٰۃ کا نام یہ پیکیج بنا کر یہ راشن پہنچانا زکوٰۃ نہیں ہے، یہ ڈرامہ ہے. پوری سیرت کے اندر کہیں ایسا موقع نہیں ملتا کہ اللہ کے رسول نے 100 پیکیج بنائے، 500 پیکیج بنائے، 1000 پیکیج بنائے اور اٹھا کر غریبوں میں بانٹے ہوں. واللہ العظیم ایک موقع بھی پوری سیرت کے اندر نظر نہیں آتا. لیکن نہیں، ہم کو ایک اپنا بھی تو چاہیے حصہ. آپ تھوڑا تصور کریں کہ یہ جو پیکیجز کے پیسے ہیں 10-5 لاکھ جمع ہوتے ہیں، 20 لاکھ جمع ہوتے ہیں. نلگنڈا شہر کا اگر آپ سروے کر لیں تو 20 لاکھ روپے کم از کم پیکیجوں کے نام پر جمع ہوتے ہیں. مختلف لوگ کرتے ہیں، کوئی انفرادی، کوئی تنظیم کے تحت، کوئی کسی پلیٹ فارم پر، کوئی انڈیویجول. 20 لاکھ جمع ہو گئے. 20 لاکھ روپے سے کتنے مسلمانوں کو کاروبار سے جوڑا جا سکتا تھا؟ ایک مہینے میں ختم ہو گیا نا. وہ تو راشن ختم، سوئیاں ختم، چاول ختم، دال ختم، تیل ختم. 20 لاکھ اگر صحیح معنی میں استعمال ہوتے، غریب اور مستحق کو تلاش کر کے حوالے کیا جاتا، وہ اپنے پیروں پر کھڑا ہو جاتا اور امت سے غربت کا خاتمہ اس انداز میں ہو سکتا تھا. وَنَصَرُوا أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا. فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو حقیقی مومن ہیں. صحابہ نے مدینہ آنے کے بعد کبھی یہ نہیں کہا کہ میں غریب ہوں میری مدد کرو. صحابہ کہتے تھے مجھے بازار دکھاؤ، میں تجارت کروں گا. عبد الرحمن بن عوف، مجھے بازار دکھاؤ میں تجارت کروں گا. بازار گئے، آپ سے مال ادھار لیا، شام تک اس کو بیچا،
آپ کا اصل آپ کو واپس کیا، منافع لایا، اپنے بھائی کے حوالے کیا کہ بھائی یہ آدھا تیرا آدھا میرا۔ اگلے دن پھر بازار گئے، آدھے سے آدھا ہوتا چلا گیا۔ مدینے کے اندر آج دنیا کے مالدار جو ہیں ان تمام مالداروں کو ایک پلڑے میں رکھیں اور حضرت عبدالرحمن بن عوف کو دوسرے پلڑے میں رکھیں تو وہ پلڑا بھاری ہو۔ اللہ نے اتنا نوازا۔ فرمایا کہ یہی وہ لوگ ہیں جو حقیقی معنی میں مومن ہیں، لہم مغفرۃ ورزق کریم، ان کے لیے مغفرت بھی ہے اور عزت والی روزی اللہ ان کو دینے والا ہے۔ ہجرت، آج ہجرت کا تصور تو ختم ہو چکا ہے۔ اب دیکھیے وہ جو آیت اوپر آئی کہ ایک ہجرت کرنے والا مہاجر اور انصاری ایک دوسرے کا وارث بنتا تھا، بعد میں اس حکم کو منسوخ کر دیا گیا۔ سورہ نساء کے اندر جو آیتیں نازل ہوئیں وراثت اور میراث کی، اس کے ذریعے سے۔ اب دوسرا طبقہ وہ تھا کہ جو اللہ کے رسول کے ہجرت کے بعد ہجرت کر رہا تھا یا مکہ فتح ہونے کے بعد۔ فرمایا والذین آمنوا من بعد وہاجروا وجاہدوا معکم، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اس کے بعد اور ہجرت کی اور جہاد کیا تمہارے ساتھ مل کر، فاولئک منکم، تو اب یہ چونکہ آ گئے ہیں لہٰذا اب یہ بھی تمہارے ساتھ شامل ہوں گے۔ پہلے حکم یہ تھا کہ یہ بالکل الگ ہیں جو ہجرت نہیں کرنے والے ہیں، لیکن جیسے انہوں نے ہجرت کی تو فرمایا کہ اب یہ تمہاری جماعت کا حصہ بن گئے ہیں۔ اب کیا کرنا ہے؟ وراثت کی تقسیم کے اندر وَأُولُو الْأَرْحَامِ، رشتہ داروں کو ترغیب دی جائے، رشتہ داروں کو ترجیح دی جائے۔ پہلے رشتہ داروں میں مال تقسیم کیا جائے، کیوں؟ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ، یہ وہ لوگ ہیں جو ایک دوسرے پر زیادہ حق رکھتے ہیں۔ اللہ کی کتاب یعنی سورہ نساء کے اندر ان کے حصے بیان کیے گئے۔ ان اللہ بکل شیء علیم، اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھنے والے ہیں۔ یہاں تک سورہ انفال مکمل ہوا۔ اس کے بعد سورہ براءت، سورہ توبہ شروع ہوتی ہے، اور قرآن کی یہ واحد صورت ہے جس کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا نہیں ہوتا۔ اس پر انشاءاللہ اگلی نشست میں گفتگو ہوگی کہ کیوں بسم اللہ نہیں لکھا ہے، اور پھر تلاوت کرتے ہوئے کیسے پڑھنا ہے، کہاں بسم اللہ پڑھی جائے گی، کہاں بسم اللہ نہیں پڑھی جائے گی، اور اس صورت کو بسم اللہ کے ساتھ شروع نہ کرنے کی وجہ کیا ہے، اور اگر کسی نے بسم اللہ پڑھ لی تو پھر اس کی سزا کیا ہے۔ انشاءاللہ یہ ساری چیزیں اگلے درس میں آئیں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو سورہ انفال کے تمام مضامین پر انشراح کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔